الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 125 نمبر آیت مبارکہ کا درمیانی حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے انہیں ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا واتخذوا۔ اس لفظ کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے۔ ایک تو اس کی معروف قرأت یہی ہے واتخذوا، اس قرأت کے لحاظ سے یہ صیغہ امر ہے، یعنی حکم دیا گیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ ایسی صورت میں اس سے پہلے لفظ قلنا پوشیدہ ہوگا، یعنی ہم نے یہ حکم دیا، ہم نے یہ فرمایا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ اور اسی لفظ کو واتخذوا بھی بعض قرأتوں میں پڑھا گیا۔ ایسی صورت میں یہ ماضی کا صیغہ ہے اور مفہوم یہ ہوگا کہ ہمارے الہام سے لوگوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا۔ دوسرا لفظ جو استعمال ہوا وہ ہے مقام ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے 3 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا۔ جوں جوں تعمیر اوپر چلی جاتی یہ پتھر اونچا ہوتا جاتا تھا، تو یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ نے تعمیر فرمائی۔ دوسرا مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں۔ تو جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے پکارا وہ پتھر مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر قدم رکھ کر آپ نے اپنی بہو سے اپنا سر اقدس دھلوایا، جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیا علاقے میں چھوڑ کر چلے گئے، پھر کافی عرصے کے بعد آپ واپس تشریف لائے اپنے بیٹے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ تو حضرت اسماعیل تو گھر میں نہیں تھے، ان کی اہلیہ گھر میں تھیں۔ آپ نے پوچھا، پتہ چلا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں ہیں، تو آپ نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا، تو آپ کی بہو نے آپ کی خدمت کرنا چاہی۔ تو جس پتھر پر آپ نے قدم رکھ کر اپنے سر کو دھلوایا وہ پتھر مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ یہ 3 اقوال ہیں، اور ان تینوں میں سے معروف قول وہی ہے جو پہلا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر آپ نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ مصلی، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے جائے نماز، نماز پڑھنے کی جگہ۔ اور ارشاد فرمایا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پتھر کے قریب، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں، اس کے ارد گرد کسی جگہ بھی نماز ادا کرو۔ یہ تو اس آیت کریمہ کے الفاظ کا مفہوم ہے۔ اس آیت کریمہ سے علماء نے جو مسائل مستنبط فرمائے ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد یا حج کرنے کے بعد یا صرف طواف کرنے کے بعد
جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، واجب ہوتے ہیں، ان 2 نفلوں کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس ادا کرو، اور یہ حکم استحبابی ہے، یعنی اس جگہ پر یہ حکم، یہ نماز ادا کرنا، نوافل ادا کرنا مستحب ہے۔ اگر بہت زیادہ رش ہو، حرم شریف میں بہت زیادہ بھیڑ ہو، لوگوں کا جمع غفیر ہو، اور مقام ابراہیم کے پاس وہ نوافل ادا کرنا آسان نہ ہو، تو پھر حرم شریف کے اندر کسی جگہ بھی یہ نوافل ادا کر لیں تو وہ واجب ادا ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اس آیت کریمہ سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا کہ نماز تو ظاہر ہے کسی جگہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن خاص مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرنا یہ اس پتھر کی، اس مقام کی تعظیم کی وجہ سے ہے، اور اس پتھر کو یہ عزت و عظمت اس لیے نصیب ہوئی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یعنی اس پتھر کو، اس مقام کو یہ عظمت حضرت ابراہیم کی نسبت سے ملی۔ اسی طرح جو باقی اشیاء اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں سے، انبیاء کرام سے منسوب ہوتی ہیں، وہ بھی قابل تعظیم ہو جاتی ہیں، اور ان کی بھی عزت و احترام کرنا، ان کی عظمت کو اپنے دل میں جگہ دینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس آیت مبارکہ سے علماء نے یہ اخذ فرمایا کہ وہ پتھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے، جسے مقام ابراہیم کہا گیا، اس کے قریب نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، حالانکہ نماز تو حرم شریف کے اندر کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن خاص اس مقام کے پاس نماز ادا کرنے کا حکم صرف اس مقام کی تعظیم کے لیے دیا گیا۔ تو اس پتھر کو یہ تعظیم، یہ عظمت اس لیے ملی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، آپ کی طرف یہ پتھر منسوب ہے، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف یہ پتھر منسوب ہو گیا، تو اس کی بھی تعظیم ہے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام اور محبوبان خدا کی طرف جو چیزیں منسوب ہو جاتی ہیں، ان کی تعظیم بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور قرآن مجید ان اشیاء کو شعائر اللہ، یعنی اللہ کی نشانیاں قرار دیتا ہے، اور ان کی تعظیم کا حکم دیا جاتا ہے۔ جو چیزیں بھی محبوبان خدا سے منسوب ہیں وہ قابل عزت ہیں، ان کی تعظیم ہے، اور ان کی عزت کرنے کا ہمیں پابند بنایا گیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ امام الانبیاء ہیں، اس لیے سرکار کی طرف جو چیزیں منسوب ہو جاتی ہیں ان چیزوں کی تعظیم بھی از حد ضروری ہوتی ہے، اور وہ بھی شعائر اللہ ہوتی ہیں۔ مثلاً صحابہ کرام حضور سے منسوب ہیں، حضور کی نسبت انہیں حاصل ہے، سارے صحابہ کرام کی تعظیم ضروری ہے۔ اسی طرح سرکار کا جو خاندان اہل بیت اطہار ہیں، انہیں چونکہ حضور کی خاندانی نسبت حاصل ہے، اس لیے سارے اہل بیت اطہار کی تعظیم ضروری ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر پتھر خدا کے کسی محبوب بندے سے منسوب ہو جائے تو وہ اگر قابل تعظیم ہے، تو باقی جتنی اشیاء بھی اللہ کے محبوبوں سے منسوب ہو جاتی ہیں ان کی تعظیم بھی ضروری ہے، وہ بھی ساری شعائر اللہ ہوتی ہیں۔ تیسرا مسئلہ اس آیت کریمہ سے علماء نے یہ اخذ فرمایا کہ مقام ابراہیم ایک مقدس مقام ہے، قابل تعظیم مقام ہے، یہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ یہاں نماز پڑھنے سے زیادہ برکت ہوگی۔ اگرچہ باقی بھی سارے حرم میں نماز پڑھنے کی برکت اپنی جگہ پر، لیکن یہاں نماز پڑھنے کی قبولیت زیادہ ہوگی، اور نماز کے بعد بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا زیادہ قبول ہوگی۔ اس سے یہ اصول اخذ فرمایا کہ جتنے بھی مقدس مقامات ہوتے ہیں وہاں نوافل ادا کیے جائیں تو وہ بھی قبولیت کے زیادہ لائق ہوتے ہیں، اور وہاں اگر دعا مانگی جائے تو وہ بھی قبولیت کے زیادہ لائق ہوتی ہے۔ اور ان مقدس مقامات میں حرم شریف کے اندر مقام ابراہیم ہے، ملتزم ہے، میزاب رحمت کے نیچے اگر بندہ نوافل پڑھے یا دعا مانگے تو زیادہ قبولیت کے لائق ہوتے ہیں۔ رکن یمانی کے پاس دعا مانگنی چاہیے، صفا و مروہ کے درمیان دعا مانگنی چاہیے، حجر اسود کے قریب دعا مانگنی چاہیے، منا شریف میں، مزدلفہ میں، عرفات میں،
اور اگر کسی خوش نصیب کو یہ سعادت میسر آ جائے کہ وہ بیت اللہ شریف کے اندر چلا جائے تو وہاں تو دعا قبولیت کے بہت ہی زیادہ لائق ہوتی ہے۔ جتنے بھی پاکیزہ مقدس بابرکت مقامات ہوتے ہیں وہاں نوافل ادا کرنے کی جگہ میسر ہو تو نوافل ادا کریں، اور دعا مانگنا اگر میسر ہو تو دعا مانگیں۔ وہاں کی گئی بندگی عبادت اور مانگی گئی دعا قبولیت کے بہت زیادہ لائق ہوتی ہے۔ چوتھا مسئلہ اس آیت کریمہ سے علماء نے یہ اخذ فرمایا کہ مقام ابراہیم کے قریب نماز ادا کرنا، یہ چونکہ مقام ابراہیم کی تعظیم کے لیے ہے، تو جب اس کے پاس نماز ادا کریں گے تو مقام ابراہیم کی عظمت کا خیال نماز کے اندر آئے گا۔ عین نماز کی حالت میں مقام ابراہیم کی عظمت کا خیال بندے کو آ رہا ہے، اور اس سے نماز ناقص نہیں ہو رہی بلکہ کامل ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی معظم شے کا خیال نماز کے اندر آئے تو نماز ناقص نہیں ہوتی، کامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نماز کے اندر تحیات ادا کرتے ہوئے، حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ ادا کرتے ہوئے، یہ کلمات پڑھتے ہوئے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک تصور بندے کے خیال میں آ جائے، بندے کے ذہن میں سرکار کا خیال آ جائے، تو اس سے نماز ناقص نہیں ہوتی بلکہ نماز کامل تر ہو جاتی ہے۔ تو مقام ابراہیم کے تصور سے اگر نماز کامل ہوتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیال کے تو کیا کہنے، اس سے تو نماز کامل تر ہو جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔